اگر آپ خاموش انسان کو صرف لفظوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ہمیشہ غلط سمجھو گے، کیونکہ خاموش انسان لفظوں میں نہیں کیفیت میں ہوتا ہے، اور کیفیت کو صرف دل محسوس کرتا ہے، آنکھیں نہیں۔ وہ انسان جو کم بولتا ہے اصل میں کم محسوس نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ اب وہ ہر احساس کو لفظ نہیں دے پاتا۔ اس کے اندر ایک ایسا ہجوم ہوتا ہے جو باہر کے شور سے زیادہ تیز ہوتا ہے، مگر وہ ہجوم آواز نہیں بن پاتا۔ وہ مسکراتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، باتیں سنتا ہے، مگر اس کے اندر ایک اور انسان کھڑا ہوتا ہے جو ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے یہ سب اصل ہے یا صرف وقتی ہے، یہ محبت ہے یا عادت، یہ ساتھ ہے یا صرف ضرورت۔ یہ سوالات اسے تھکا دیتے ہیں، اور پھر وہ جواب مانگنا چھوڑ دیتا ہے، صرف خاموش رہنا شروع کر دیتا ہے۔ روحانیت میں خاموشی کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ یہ صرف زبان بند کرنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو دنیا کے شور سے ہٹا کر اندر کی طرف لے جانے کا نام ہے۔ جب انسان اندر کی طرف چل پڑتا ہے نا، تو پھر وہ باہر کم بولتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ خاموش انسان کی ایک بڑی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے کم اور اپنے رب سے زیادہ بات کرنے لگتا ہے۔ اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل گفتگو میں لگ جاتا ہے، اور دل کی گفتگو ہمیشہ آنسوؤں، سجدوں اور خاموش دعاؤں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو انسان کم بولتا ہے، کیونکہ اب وہ بولنے سے زیادہ سننے لگتا ہے، اور سب سے اہم سننا وہ ہوتا ہے جو دل کو اپنے رب کی طرف جھکا دے۔ خاموش انسان اکثر راتوں کو جاگتا ہے، وہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے، مگر اس کا دل کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ وہ چھت کو دیکھتا ہے، اور اس چھت کے پیچھے ایک پوری کائنات اس سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کسی انسان سے شکوہ نہیں کرتا، وہ صرف اپنے رب کے سامنے اپنا حال رکھ دیتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ یہی یقین خاموش انسان کو توڑ کر بھی
جوڑ دیتا ہے۔ وہ دنیا سے ہار جاتا ہے مگر اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے تو پھر اسے لوگوں کی آوازوں کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ خاموش انسان دراصل ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، وہ بار بار ٹوٹ کر ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ صرف اللہ پر چھوڑ دیتا ہے سب کچھ۔ وہ لڑنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ جنگیں جیت کر بھی دل ہار جاتا ہے۔ اس کی خاموشی دراصل ایک اعلان ہوتی ہے کہ اب وہ سب کچھ لفظوں سے نہیں صبر سے جیتے گا، اور صبر وہ عبادت ہے جو نظر نہیں آتی مگر آسمان تک پہنچتی ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت میں ایک بات چھپی ہے کہ خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، وہ یا تو درد سے بھری ہوتی ہے یا معرفت سے۔ خاموش انسان کے اندر اکثر ایک بہت معصوم سا دل ہوتا ہے جو ہر چیز کو سچ مان لیتا ہے، ہر رشتے کو دل سے لگا لیتا ہے، اور پھر جب ٹوٹتا ہے نا تو آواز نہیں کرتا، بس اندر ہی اندر سیکھ جاتا ہے کہ اب کم بولنا ہے اور زیادہ دیکھنا ہے۔ آخر میں حقیقت یہ ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں، یہ ایک روحانی حالت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اسے لوگوں کی سمجھ نہیں، صرف اپنے رب کی قربت چاہیے ہوتی ہے۔